انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹیو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ اگر کسی کو پیچھے دھکیل کر اونچا اڑنے کا خواب پورا ہو بھی جائے تو وقتی طور پر ہی باعث سکون بن سکتا ہے۔ قصہ یوسف علیہ السلام کتنا پیارا سبق دیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پیچھے کر کے آگے نکلنے والے کیسے پشیمان ہوئے، اور یوسف علیہ السلام سبھی آزمائشوں کو خندۂ پیشانی سے برداشت کرتے رہے اور بالآخر تخت سلطنت پر بھی فائز ہوئے، اور وہی پیچھے کرنے والے معذرتوں پر بھی مجبور ہوئے۔ کوئی ہمیں اگر روکنا بھی چاہے، رکاوٹیں اور سازشیں بننا بھی چاہے، تو بھی وہ رب کی مشیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہماری قسمت تو لکھی جا چکی ہے، اطمینان رکھیں، اپنا کام کرتے جائیں، کسی کا برا نہ سوچیں، کوئی آپ کا برا سوچ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بعض دفعہ کسی کے حالات سن کر اپنے حال پر 1000 بار شکر ادا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قانون اور ضابطے دوسروں کو تابع کرنے کے لیے زبردست ہوتے ہیں، مگر اپنی باری پر یہی قانون اور ضابطے فضول لگنے لگتے ہیں۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتیں، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ رات کی تاریکی میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں جیسا طریقہ اپناؤ، کیونکہ بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے تو روتا ہے اور ضد کر کے لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ کامیابی ہمیشہ ناکامیوں کے بعد آتی ہے۔ اس دنیا میں فتح صرف اس کے لیے ہے جو شکست کو مان لینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں، دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہ جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہ ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے۔ اوپر دیکھنے سے احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے، جبکہ نیچے دیکھنے سے انسان اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہے۔ حرام چیز میں لذت بہت ہوتی ہے، لیکن یہ محدود مدت کے لیے ہوتی ہے، جبکہ حلال چیز میں شاید اتنی لذت نہ ہو لیکن یہ تا حیات ساتھ رہتی ہے۔ انسان اس وقت تک نہیں ہار سکتا جب تک اس کی سوچ نہ ہار جائے، کیونکہ کامیابی اور جیت ہمیشہ آپ کی سوچ سے شروع ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس طرح تمہارے افعال میں ان کے افعال کا رنگ پیدا ہو جائے گا۔ بچپن میں کپڑے میلے، دل صاف اور زبان سچی ہوتی تھی، لیکن جب سے بڑے ہوئے تو کپڑے صاف، دل میلے اور زبان جھوٹ سے آلودہ ہو گئی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ہمارے پاس تو دماغ ہے، مگر ہمارے دماغ کے پاس کوئی دماغ نہیں ہے۔ جیتنے کا مزہ تو تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ اور بیکار ہو جاؤ۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ انسان اس دنیا میں انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسان بن کر آئے تھے۔ یہاں پر ہر چیز ختم ہوتی ہے، پیسہ، وقار، عزت، اکڑ، غرور، نفرت اور منصب، اور صرف عمل باقی رہتا ہے، اور اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔
ہماری زندگی میں ہر جگہ ماشاءاللہ چہرے اور استغفر اللہ ذہنیت والے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔